مظہر عباس صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں۔ مظہر صاحب، دو رائے سامنے آئی ہیں، آپ کو کس میں وزن لگتا ہے اس وقت؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکنز کی کمپلیٹ بیکنگ شامل ہے، ورنہ اسرائیل اتنے ممالک پر اٹیک کر کے جو ہے وہ آرام سے نہیں نکل جاتا۔ جو قرارداد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ماضی میں جو قراردادیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ سب سے کمزور قرارداد ہے، اور اس میں اٹیک کی ہمت ہو نہیں ہو، پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے والی بات ہو نہیں ہو، اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ حماس ڈسارم ہو، جی، حماس جو ہے وہ سرنڈر کرے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرارداد جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ حماس کو جس طرح نیتن یاہو ان کو بریکٹ کر رہے ہیں القاعدہ سے، تو اس قرارداد کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس قرارداد کے کانٹیکسٹ سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ وہ اس میں زیادہ انحصار جو ہے، زیادہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ حماس سرنڈر کرے، جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے۔ تو یہ جو ایک بالکل ایک جو ہے 12 مسالے کی چارٹ بنائی گئی ہے، اس میں قطعی طور پہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل جو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اب ہر روزانہ ہی اٹیک کرتا ہے نا، تو آپ کو قرارداد کے بعد بھی کل پتہ چل جائے گا کہ کل انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کیا نہیں کیا اس میں، کیونکہ اس میں کوئی عملی چیز نہیں ہے کہ جی اس ریزولوشن کو کس طرح انفورس کیا جائے گا۔ یعنی میں ویزاوی اسرائیل بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل نے اس قرارداد کے باوجود اٹیک کیا تو کیا ہوگا۔ آخر 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کی جو ریزولوشن آیا تھا، اس کے بعد دنیا بھر میں ایک ایکشن ہوا تھا نا، ایک آپریشن ہوا تھا نا، کہ جب اور یو این ریزولوشن کے تحت جو افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا وہ یو این ریزولوشن کے بیکنگ پر ہوا تھا۔ تو آج اسرائیل کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزور سی قرارداد ہے، اس کو ایک سمبولک ریزولوشن ضرور کہا جا سکتا ہے، یہ ایفیکٹو ریزولوشن نہیں ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ ہمیں نظر آئے گا۔ ایک مورل پریشر ہو سکتا ہے اسرائیل پہ رکھا جائے، لیکن اسرائیل جس طرح بیہیو کر رہا ہے انڈر نیتن یاہو، وہ مورالٹی تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ورنہ اتنے ہزاروں 50 60 70 ہزار فلسطینی مارے گئے ہوتے غزہ میں اگر مورالٹی کا کوئی کوسچن ہوتا۔ تو آئی تھنک یہ جو ریزولوشن ہے یہ فلسطینی کاز کو کمزور کرے گا۔ یہ ریزولوشن جو ہے، اس ریزولوشن میں کسی نے کیوں نہیں پوائنٹ کیا کہ جی حماس کو ڈسارم کرنے کی کیوں بات کری؟ اس پہ آپ پہلے ایک الگ ریزولوشن لے آئے، حماس کو تو کنڈیم کیا گیا، اس سے بھی ڈسکس کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس ریزولوشن کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ بٹ اف آئی میں صاحب، ظاہری بات ہے جب ہم کسی حل کی طرف بڑھتے ہیں تو دونوں فریقین کو مد نظر اور ان دونوں کی شرائط کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو۔ تو اگر ایسا کوئی سلوشن ہوتا ہے جس میں ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی حل، جو بھی اس وقت ورکیبل سلوشن فلسطین کے لیے نکلتا ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا جائے تو وہ غلط ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ فلسطینی ریاست کا مسئلہ حل کر دیں، اگر آپ فلسطین کو ان کا جائز حق دے دیں، تو حماس یا حزب اللہ جیسی تنظیمیں کیوں رہیں اس میں؟ وہ تنظیمیں کس بنیاد پہ بنی ہیں؟ انہوں نے فلسطین کی کاز کے لیے بنی ہے اس میں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ڈیبیٹ کریں، بالکل کر لیں، ڈسکشن کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں، ایک الگ فورم پہ کر لیں۔ سر، تو یہ ڈیبیٹ کے بعد ہی اڈیپٹ کی گئی ہے نا، آپ کو یاد ہے وہ سعودی عرب اور فرانس والا، اس کے اندر مختلف ممالک ملے، انہوں نے ساری کی ساری اس ورکنگ پیپر تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا، اس کے بعد ہی قرارداد آئی ہے۔ ہاں، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ قرارداد، اگر آپ اس قرارداد کا پورا ٹیکسٹ دیکھیں تو اس قرارداد میں جو ہے جس طریقے سے حماس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان سے کہا جا رہا ہے، فرض کریں حماس ڈسارم کر لے اپنے آپ کو، حماس ڈسارم کر لے، بالکل صحیح، حماس سرنڈر کر دے، حماس یرغمانی کو رہا کر دے، کون اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟
اچھا مجھے اس چیز پہ بڑے تعجب ہوتا ہے کہ بار بار ہم اسرائیل کی یرغمالیوں کی بات کرتے ہیں اور دنیا بار بار اس کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہے، بٹ اسرائیل کی اتنی سفسٹیکیٹڈ انٹیل ہے، انٹیلیجنس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نیچے تہہ خانوں میں جا کر انہوں نے نشانہ بنایا اپنے سو کالڈ دشمنوں کو، دوسرے ملک میں جا کے ان کی انٹیلیجنس سے ایگزیکٹ پریسائز ٹارگٹ کرتے ہیں، بٹ ان کو پوری دنیا میں یہ نہیں پتا کہ غزہ کے اندر جو آدھا تباہ ہو گیا ان کی یرغمالی کہاں پر چھپائے گئے ہیں۔ یہ بھی ویسے ان اٹ سیلف مذاق ہی ہے۔ آصف صاحب آپ بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں کیا اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے فلسطین کی الگ ریاست قائم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر دیگر چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک بہتر سلوشن ہے، اس لحاظ سے اس قرارداد کی اہمیت ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وی شوڈنٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر تو واقعی دو ریاستی حل اس سے قرارداد سے نکل آتا ہے تو پھر تو اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بالکل حماس کی تو اسی لیے اسٹرگل کر رہا ہے نا کہ اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے بات کر رہا ہے، اپنے علاقے کی آزادی کی بات کر رہا ہے، اور اس پہ اگر یہ قائم ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا ہمارے پاس۔ لیکن معاملہ وہی ہے جس طرح سے ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اٹیک کرتا ہے اسرائیل، اس کے پاس اتنی زبردست خفیہ معلومات ہوتی ہیں کون کہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اس کے اپنے جو یرغمالی ہیں جن کا وہ رونا لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو وہاں پہ نہیں پتا جہاں پہ وہ 67,000 کے لگ بھگ 65,000 سے زیادہ لوگوں کو وہ وہاں پہ مار چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مذاق ہے جو پوری جو ہے دنیا کے سامنے سٹیج کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ افسوس والی بات ہوتی ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ یو این میں حالانکہ اس دفعہ فرانس اور سعودیہ جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں ویزا نہیں دوں گا، تو کم از کم اس طرح کی بلیک میلنگ جو ہے وہ تو کسی ملک کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اقوام متحدہ کا اجلاس آپ کے ملک میں ہو رہا ہے تو آپ کے پاس یہ پاور ہو کہ آپ کسی کو ویزا ہی نہ جاری کریں۔ تو یہ اور دیکھیں فلسطین کو ایک غیر رکن مبصر کا درجہ بھی حاصل ہے، تو جب اس طرح کی ڈھٹائی ہوتی ہے تو پھر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس طرح کی قراردادیں جن کی اخلاقی اور سفارتی حیثیت ہوتی ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گی، کیونکہ موریلٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، جس طرح مظہر عباس صاحب نے بھی کہا۔ تو یہ ساری باتیں جو جڑی ہیں موریلٹی کے ساتھ، دباؤ وہی لیں گے جو کسی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے یا خود کو وہ فیل کریں گے کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ عالمی تنہائی کا مسلسل شکار اسرائیل بھی ہو رہا ہے، امریکہ لیکن پہلے دن کی طرح اسی طرح سے ان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے۔ جنرل اسمبلی جو مرضی کہتی رہے، معاملہ جب بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے گا امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ تو اس صورتحال میں پھر یہی لگتا ہے کہ ان قراردادوں کی اہمیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ نمبر آف جو ریزولوشنز ہے وہ صرف اس میں انکریز ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکل ٹرمز پہ اس میں کچھ ایڈ ہونا شاید ممکن نہ ہو۔ قرارداد یہ بھی بڑی اچھی تھی، اس میں بڑا انہوں نے حماس کے بارے میں جہاں لکھا وہاں یہ بھی لکھا کہ کچھ ٹائم کے لیے بین الاقوامی جو ایک فورس ہے وہ جائے انڈر دا امبریلا آف سیکیورٹی کاؤنسل، اور جو شہری زندگی ہے فلسطین کے اندر اس کی بحالی کے لیے کام کرے، اور بڑا اچھا اس کے اندر سارا پلان دیا گیا۔ لیکن مسئلہ پھر وہ یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا، کیونکہ دوسری جانب سے اسٹیٹ آف ڈینائل ہے ایک مسلسل، اس کو کہا جا رہا ہے، اسی اعلامیہ آتا نہیں ہے، اس سے پہلے کہا جاتا ہے مسترد ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں چلیں گے، اور دنیا پوری جو ہے وہ قراردادیں اور یہ چیزیں تو پاس کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جو ممالک ابراہم اکارڈ کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، ان قراردادوں کی جس طرح سے اسرائیل نفی کرتا ہے، تو اس کے بعد ان ممالک کے اندر البتہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اور اگر اس میں کچھ سیکھنے کی یا کام کرنے کی بات ہے تو وہ وہی ہے کہ مسلمان جو وہاں کے ممالک ہیں، اگر پوری دنیا کے نہیں تو کم از کم مشرق وسطیٰ کے، وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے اسرائیل کے طرز عمل کے سامنے جو ہے وہ ایک مشترکہ لائے عمل لے کے آئیں۔ ادروائز جو ہے اس طرح کی قراردادوں کی جو ہے وہ ایک زبانی جمع خرچ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔